السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی بساط ہے وہ بچھی ہوئی ہے۔ ایسے سیاست کھیلی جا رہی ہے جیسے شطرنج کا کھیل ہے۔ ایک طرف حکومت وار کرتی ہے، اب دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ جو بھی ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ اپنی کاؤنٹر مووز کر رہے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہی ہم اپنے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن شاہ صاحب پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں گے آج ایک انتہائی انوکھا کیس جو یہاں پہ لوور کورٹ اسلام آباد کے وہاں پہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں طاہر عباس سپرا صاحب، ان کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے۔ عماد یوسف صاحب ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مشہور زمانہ بیپر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ہی ڈاکٹر شہباز گل نے، ان کے اوپر ایک جو ایف آئی آر کاٹی گئی، اس ایف آئی آر کے اندر ہم سب کے نام ڈال دیے گئے۔ آہستہ آہستہ کر کے ہمارے خلاف جو چارجز تھے وہ تو ڈراپ ہو گئے، لیکن عماد یوسف صاحب ابھی بھی اس کیس کا حصہ ہیں۔ اب عماد یوسف صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل کے اوپر وہ جو ایف آئی آر ہے وہ چل رہی ہے، اور اسی کی مد میں سارے کا سارا جو کیس آگے بڑھ رہا ہے۔ آج فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن اب دوبارہ اس کو مؤخر کیا گیا 2 فروری تک۔ ظاہر وکلاء نے بیان کیا کہ ہم اس کے اوپر مزید جرا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جو بات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کی صحافی اور اگر میں یہ کہوں کہ عدلیہ کی تاریخ کے اندر ایک انوکھا کیس جو بننے جا رہا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ریکارڈ بننے جا رہا ہے۔ جو دفعات لگائی گئی ہیں عماد یوسف صاحب اور ڈاکٹر شہباز گل، چلیں وہ تو ایک سیاسی جماعت کا حصہ ہیں، وہ سیاستدان جانے حکومت جانے، لیکن جو عماد یوسف صاحب جو ہمارے جو ہیڈ آف نیوز ہیں، میں وہ آپ کو دفعات پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور وہ جو دفعات ہیں ان کی مد میں اگر وہ جرم ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہے۔ ناظرین، دفعہ 34 یہ کام شروع ہوتا ہے، یہ اجتماعی مجرمانہ فعل کا ارتکاب ہے۔ اس کے بعد جناب دفعہ 109، دفعہ 120، لیکن یہ جو کام اصل میں شروع ہوتا ہے وہ ہے دفعہ 121۔ یہ جرم یہ ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف جنگ یا جنگ کی کوشش یا اعانت جرم کرنا۔ اب اس کی سزائے موت یا عمر قید۔ مطلب یہ ہے کہ عماد یوسف صاحب جو ہیڈ آف نیوز ہیں، ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام ہم کر رہے تھے، ایک خبر چل رہی تھی، اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز گل نے ایک متنازع تبصرہ کر دیا، ان کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ اب عماد یوسف صاحب کے اوپر یہ جرم لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے چونکہ یہ سارے کا سارا یہ آپ ہیڈ کر رہے تھے نیوز سیکشن کو، تو آپ بھی برابر کے اس جرم میں شریک ہیں۔ اس کے بعد دفعہ 121A، اس کی سزا عمر قید ہے 10 سال۔ اس کے بعد دفعہ 124، وہ کیا کہتی ہے کہ سرکار کے خلاف نفرت پھیلانا، عمر قید کی سزا، جرمانہ۔ دفعہ 131 بغاوت پر اکسانا۔ دفعہ 153 ہے ہنگاموں پر اکسانا۔ دفعہ 153A آن اینڈ آن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دفعہ 505 مسلح افواج یا افسران کے خلاف افواہیں یا پراپوگنڈا پھیلانا، دھمکیاں دینا 506 دفعہ آپ کو بتا رہی ہے۔ تو یہ تمام تر دفعات جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک صحافی جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو ہمیں اپنی پارٹی کے حوالے سے یا کسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کے پاس خبر ہے، کوئی تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب اس کے اندر تھریش ہولڈ کیا ہے، کیا جرم بنتا ہے، کیا نہیں بنتا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ظاہر ہے حکومت اب اگر سمجھتی ہے وہ قابل گرفت ہے تو مقدمہ ضرور چلنا چاہیے، لیکن بیچارے صحافی کا کیا قصور ہے؟ عماد یوسف صاحب جو کہ بیک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا اس دن وہ چھٹی پر تھے، گھر پہ تھے، وہ اپنی کوئی شفٹنگ کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب آپ کی اجازت سے پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل لالا اسد پٹھان صاحب۔ لالا اسد صاحب، آپ نے یہ کیس سنا، آپ بھی میرے ساتھ وہاں پہ عدالت کے اندر موجود تھے، تو یہ جو ایک انوکھا کیس پاکستان کی صحافتی عدلیہ کی تاریخ کے اندر یہ چل رہا ہے، اور پتہ نہیں اب اس کا انجام کیا ہوگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سانچہ جو ہے گڑھا جا رہا ہے، اور اس کے اندر پھر آنے والے وقتوں کے اندر جو بھی صحافی بیچارہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا کرے گا جس کو آنا ہوگا تو وہ اس کے گلے میں وہ فکس کر دیا جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ جی خاور صاحب، شکریہ۔ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی جمہوری تاریخ کا پہلا ایک انوکھا کیس ہے جس میں جمہوریت کے دعوے دار اور اس ملک میں آزادی صحافت کے دعوے دار اور اظہار رائے کے دعوے داروں کی جو حکومت ہے، ان کے دور حکومت میں ایک جرنلسٹ کے خلاف، ایک نیوز چینل کے ہیڈ کے خلاف اتنا بے بنیاد اور
جعلی اور من گھڑت قسم کا مقدمہ تیار کیا گیا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور اس میں جو دفعات جس طرح آپ نے بتائی ہیں وہ دفعات کسی بھی صورت میں کسی جرنلسٹ کے خلاف قابل قبول نہیں ہے۔ ان دفعات کے تحت اگرچہ یہ فرد جرم آج عائد ہو جاتا اور یہ میسج جب یہ خبر پوری دنیا میں پھیلتی کہ پاکستان میں جرنلسٹوں کے خلاف بغاوت کے اور سزائے موت کے تحت جو ہے وہ دفعات لگا کر اور عمر قید کے تحت دفعات لگا کر اس طرح خطرناک قسم کے سیکشنز لگا کر ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، تو کیا چہرہ پورے دنیا میں پاکستان کا بنتا اور کیا امیج پاکستان میں آج بلٹ ہوتا ہے اس حکومت کا، ہمارے ملک کا اور ہماری ریاست کا۔ تو شکر الحمدللہ کہ وکلا کی گرا کے بعد جج صاحب نے اس چیز کو محسوس کیا اور اگلی ڈیٹ دی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معزز عدلیہ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لے گی اور اس کو دیکھے گی کہ اگرچہ جرنلسٹوں کو اس طرح تجزیات کی بنیاد پر اور خبر کی بنیاد پر پابند سلاسل کیا جائے گا، سورس کی بنیاد پر پابند سلاسل کیا جائے گا، تو پھر کس طرح ایک آزاد میڈیا کا تصور جو ہے وہ قائم رہ سکتا ہے اور کس طرح ایک آزاد فضا میں کوئی جرنلسٹ کام کر سکتا ہے۔ آپ جس طرح پروگرام ایک ہولڈ کر رہے ہیں، اسی پروگرام میں اگرچہ میں کوئی تجزیہ دیتا ہوں یا شاہ محمد قریشی صاحب کوئی تجزیہ دیتے ہیں یا اور کوئی پولیٹیشین آ کے آپ کے پروگرام میں کوئی تجزیہ دیتے ہیں، اس تجزیے سے اگرچہ حکومت وقت ناراض ہوتی ہے، حکومت وقت کو کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہے یا ان کو دل پہ وہ ناگوار گزرتی ہے، تو اس کی پاداش میں اگرچہ اینکرز پر، جرنلسٹوں پر، میڈیا مالکان پر، ڈائریکٹر نیوز پر یا میڈیا ورکرز پر توہین نہیں لگا جا سکتی ہے۔ لالا اسد صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ناظرین، جو پی ایف یو جے کے جو صدر ہیں افضل بٹ صاحب بھی موجود تھے اور باقی صحافتی جو ادارے ہیں پاکستان کے اندر اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے اندر موجود ہے، تمام کے ریپرزینٹیٹو وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، پاکستان کے اندر بڑے بڑے دہشت گرد موجود ہیں، حالیہ تاریخ کے اندر واقعات بھی ہوئے ہیں، یہ اتنی صورت کے ساتھ جو کیس یہ چلایا جا رہا ہے کسی بڑے دہشت گرد کے خلاف بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو یہ دفعات پڑھ کے سنائی، میں بھی اس کیس میں بدقسمتی سے تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ میرے خلاف تو چارجز ڈراپ ہو گئے۔ امید ہے یہ بھی، چونکہ ان کے پیچھے ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ یہ دباؤ ڈالنے کا ایک نیا انداز ہے، یہ آزادی صحافت پر ایک نئی ضرب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج اور ہو رہا ہے اس دور میں اور ان جماعتوں کے سائے میں جو ہمیشہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتی تھیں، کرتے تھکتی نہیں تھیں، پیپلز پارٹی، نون، جمہوری قدروں کی بات کرنے والے، آج وہ دیکھ رہے نہیں ہیں کہ کس طرح جمہوری قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طرح میڈیا کو ایک سے کہتے ہیں نا کہ ایک عملی اور نفسیاتی دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے ساتھ بھی ہوا، پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ہوا، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوا۔ مجھے آج میں نے دیکھا کہ آپ کی پی ایف یو جے نے آج اس پہ اپنا ایک مؤثر احتجاج ریکارڈ کروایا اور کروانا چاہیے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب تک ان پر جو ہمارے اس وقت حکمران ہیں ان پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ پروگرام کر رہے ہیں، ایک پبلک اوپینین کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا کے ملتے ان سے؟ آپ کی جو پی ایف یو جی کا وفد ہے وہ جائے، ان سے ملے، وہ مل بھی رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، تھرو میڈیا بھی ان سے بات کر رہے ہیں۔ چوئی صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اچھا چوئی صاحب، آپ نے یہ دفعات پہلے بھی آپ کو علم ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہمیں علم ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ایکشن لیا کرتے تھے اور ایک آدھ دن کے بعد جو بھی کچھ واقعہ ہو جاتا تھا کسی مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کوٹ ان کوٹ، تو ایک ریورس بھی ہوئے، ریورس ہو جائے تھے۔ لیکن آج کل یہ جو سارے واقعات ہیں، یہ پریس کانفرنس کرتی ہے موجودہ حکومت اور اون کرتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف، یہ جو صحافی ہیں ان کے خلاف یہی ہونا چاہیے، کیسز بنتے ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، مطلب ان کا یہ ہے کہ ان صحافیوں کو مارنا چاہیے، پھانسی پر لٹکانا چاہیے۔ تو آپ یہ ملک کے مفادات کا سودا نہیں کر رہے اس طرح۔ ہمارا کام ہے کہ ملک میں جو کچھ جو ہے اس پر کڑی نظر رکھیں، جدھر جو کچھ غلط کر رہا ہے وی شوڈ بی ورکنگ ایز این انسٹیٹیوشن
کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو رکوائیں، عوام کی نظر میں لے کے آئیں. اور اگر پی ٹی آئی کے وقت میں کوئی غلط ہو رہا تھا تو ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن یہ جو ہے سزائے موت والی دفعات کے تحت صحافیوں کو مقدموں کے آگے پیش کرنا انتہائی ناقابل قبول چیز ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور شاہ محمود صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں دروازے ان کے حکمرانوں کے بھی کھٹکھٹانے چاہیے، رائے عامہ ہی ہموار کرنی چاہیے، اور عوامی مظاہرے بھی کرنے چاہیے، اور عدالتوں میں بھی اس کو ایجیٹیٹ کرنا ہوگا. کوئی فورم چھوڑنا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی خواہ عماد یوسف ہوں یا شہباز گل ہوں یا کوئی ہو، جس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کسی کی باری، کل آپ کے سامنے 100 بندہ بھیج کے مجھے اٹھوا لیا تھا. بالکل آپ ساری کے دنیا نے چھاپے دیکھا. مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. نہیں، کیا بالکل تماشا لگایا ہوا ہے. ہم اور جب آپ کے پلے کچھ نہیں، when you have nothing to offer and there's nothing going right in this country، تو آپ یہ ہے کہ جی مطلب ہے کہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. ہم کیوں نہ کریں؟ آپ اپنی لوٹ مار کے کیسز ختم کرائیں، آپ تمام مقدمے یک جنبش قلم ختم کر دیں، اربوں روپیہ مارا جائے، اداروں کو بالکل، وہ لفظ نہیں میں کہنا چاہتا پنجابی کا، یعنی ان کو بالکل بے اختیار کر دیں، اور پھر آپ سمجھیں کہ ملک میں لوٹ مار اور بدعنوانی اور ڈاکہ اور چوری جو ہے وہ رک جائے گی. آئی ایم سوری، نتھنگ آف دی سارٹ. شاہ محمود صاحب، جدھر آپ اسمبلیوں کے لیے، فیئر الیکشن کے لیے ملک میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور آفرین ہے عمران خان کا، گولیاں کھا کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، شاہ محمود بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور باقی ساتھی بھی، اور آپ کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، اور ہمارے تو اپنے ساتھی شہید ہوا ہے اکشر شریف. تو آپ کو یہاں لوٹ مار کے خلاف لمبی جدوجہد کے لیے تیار ہونا شاہ صاحب بالکل انشاءاللہ یا تو یہ لوٹ مار کرا لو جدوجہد جاری یا رہے ملک آگے بڑھے. جاری رہے گی انشاءاللہ. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، پاکستان کے اندر آئین ہے، آئینی حکومت ہے. میں گھمن صاحب عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس کے لیے جو آپ نے کہا ہے یہ بڑی سنجیدہ بات آپ نے کی ہے، اور بڑی خطرناک، یہ ٹرینڈ اگر بن گیا تو بڑا خطرناک ہوگا آنے والے دنوں میں. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے، جس میں میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، جس میں وکلاء کو آپ کے ہم کلام ہونا ہوگا، اور جس میں سیاستدانوں کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ نے دیکھا کہ مختلف سیاستدانوں پہ بھی بہت سے جھوٹے مقدمات بھی بنے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل پورے میڈیا پہ یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ عمران خان، اسد عمر اور دیگر مجھ سمیت ہمارے جو وارنٹ گرفتاری نکل آئے ہیں. بھائی ہمارے خلاف بوگس کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، ان کیسز پر آپ وارنٹ گرفتاری ہمارا نکال رہے ہیں. پھر ہمارے وکلاء کو جانا پڑا، پیش ہونا پڑا. بھائی ہمیں تو اطلاع ہی نہیں ملی، معقول اطلاع ہی نہیں ملی، آپ نے وارنٹ کر دی. ایک تو یہ بات ہے نا کہ باقی اس طرح کے جب ایشوز کے اوپر دنیا کا میڈیا سٹوریز کرتا ہے نا، تو پھر پورے ملک کی اس کے اوپر ایک عظیمت ہوتی ہے. ملک اس میں، پورا ملک اس سے بدنام ہوتا ہے، اور اس کو اچھا امیج نہیں بنتا. کہ میں عرض کروں، آپ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو کہیں گے بھئی آپ کے وقت میں یہ ہوا، آپ نے کیا کیا، مطلب تنقید برائے تنقید شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں آپ کو اگر میڈیا جیسے PFUJ نے آج ایک مؤثر سٹینڈ لیا ہے، بہت زبردست. آپ اگر کہہ دیں کہ پرائم منسٹر صاحب، انفارمیشن منسٹر صاحب، یا جو آپ کے سینئر منسٹرز ہیں، جب تک یہ آپ من گھڑت جھوٹے مقدمات واپس نہیں لیتے، ہم آپ کی پریس کانفرنسز اور آپ کی میڈیا ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کرتے ہیں. PFUJ اس حوالے سے ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے. اگر آپ یہ کر جائیں تو آپ دیکھیں ان پر یہ زیادہ اثر ہوگا. میرے بیان پہ وہ اثر نہیں ہے جو آپ کے بائیکاٹ میں اثر ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں یہ تو زیادہ مؤثر طریقے سے آپ کر پائیں گے. میں تو کہنا نال ہی تہاڈیاں پریس کانفرنس کا بھی کر دیا بائیکاٹ. ضرور، اگر ہم ایسی کو تجاوز کرتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے گا اگر کرتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، آتے ہیں آپ سیاست کی طرف. احسن اقبال صاحب نے یہ بیان ہے، وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اسمبلی کے اندر کسی کنسٹرکٹیو کام کے لیے نہیں آ رہے تھے، کوئی پتہ نہیں کہ سبوتاژ کرنے آ رہے تھے. پہلے آپ کو سنواتا ہوں، پھر آپ کا کامنٹ چاہوں گا. جنیوا کانفرنس کے بعد جب دنیا نے $10.9 ارب کے پلیجز کیے، ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا ہوا.
خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حکومتوں کو ختم کر کے ملک میں ایک ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کر دی. اب وہ قومی اسمبلی میں آ کے قومی اسمبلی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے. تو آپ کیا کرنے آ رہے تھے نیشنل اسمبلی؟ اور ساتھ ہی سوال، کوئی سرپرائز تو نہیں ہوئے آپ یہ حکومتی موو سے؟ نہیں ہمیں اس کا اندازہ تھا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز ہم نہیں کر رہے. سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز موجودہ حکمران کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں معیشت کا سیاست لازم ملزوم ہے. جس تیزی سے معیشت گر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں افراتفری پیدا ہو رہی ہے، آٹے کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، فروری سے بجلی کا ریٹ مزید بڑھ جائے گا، کاشتکار کے لیے کھاد دستیاب نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی جو مہنگائی جو جس حد کو آج افراط زر جس لیول پر ہے 50 سالہ تاریخ میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، ریکارڈ کا حصہ ریکارڈ ہے. بے روزگاری ہو رہی ہے. جب بزنس مین کا وفد ملتا ہے گورنر اسٹیٹ بینک سے تو وہ اپنی انڈسٹری جو بند پڑی ہے اس کی چابیاں ان کو پیش کرتا ہے. جو آپ کے تاجر ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 23 تاریخ کو چیمبرز نے کہا ہے کہ ہم پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے. اب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. دیکھیں نا، چلے ہم پہ تو الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں. یہ جو طبقہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے. یہ تو سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کر رہے. سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز اس حکومت کی کارکردگی کر رہی ہے. اور میں یہ عرض کر دوں، ڈونر پلیجز کی بات کی. ڈونر پلیجز قوم سے کم از کم غلط بیانی تو نہ کیجیے. آپ کو اس ساری کانفرنس میں کوئی 1.5 ارب کی نئی پلیجز تھی، باقی سارا پرانا تھا. جو کمٹمنٹس تھی جو آپ لے کر آ گئے. عوام کے پاس سوشل میڈیا ایکسس ہے، وہ فوراً سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو دیکھیے نا، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر غلط بیانی کا فائدہ کیا ہوگا؟ ابھی جو عوام جاننا چاہ رہی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگ جو جاننا چاہ رہے ہیں، آپ کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں، پہلے وہ بلا رہے تھے، آپ آ نہیں رہے تھے، اب جب آپ آئے تو انہوں نے فوراً سے پہلے آپ کے استعفے ایکسیپٹ کر لیے. یہ ہوا کیا؟ نہیں گھمن صاحب، دیکھیے ہم اسمبلیوں سے مستفی ہوئے، نیشنل اسمبلی سے مستفی ہوئے نا. کیوں ہوئے؟ ہمارا ایک مقصد تھا، آبجیکٹو تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جو ایک ارینجمنٹ ہے جو مداخلت کے ذریعے ہم پہ مسلط کی گئی ہے، ہم اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے اور اس کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور واحد راستہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا نئے انتخابات ہیں. چنانچہ ہم ایک جمہوری اور آئینی طریقہ اختیار کرتے ہوئے ہم اس منزل کی طرف آگے بڑھے اور استعفے اس کی طرف اس کی ایک کڑی تھی. پھر ہم نے کہا کہ یہ ہم اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ، اور پھر نے کہا کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو آپ آپ کی حکومتیں ہیں، بالکل ایک سے آپ تحلیل کر دیں. ہم فوری قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے، نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے. یہ آپ کے وفاقی وزراء نے کہا ایک سے زیادہ دفعہ. ان کا خیال تھا ہم نہیں کریں گے، وہ ہم اقتدار کو چپکے رہیں گے. ٹھیک، ہم نے پنجاب میں بھی کیا، اور جب پنجاب میں کیا ان نے روکنے کی کوشش کی، ہمیں اس پہ کامیابی ہوئی. ہم نے اپنی اسٹرینتھ شو کی، انہیں ناکامی ہوئی. عدم اعتماد کی تحریک واپس لینی پڑی، اعتماد کی تحریک پہ ہم کامیاب ہوئے اور پھر اسمبلی تحلیل ہو گئی. انہوں نے ہمارے کولیشن پارٹنرز اور ہمارے اندر بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئے. خیبر پختونخوا میں ہم نے کر دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں آئیے اور اپنا رول پلے کریں، اگر ہمیں اسمبلی میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر ہمارے استعفے سلیکٹو انداز میں کیوں آپ منظور کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر ہمارے استعفے منظور کرنے ہیں تو سبھی کیجئے نا. سبھی نے ایک ہی انداز میں استعفیٰ دیا، بیک وقت دیا، کھڑے ہو کے اسمبلی میں ہم نے اظہار کیا. آپ نے مانا نہیں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ یہ تو طریقہ درست نہیں ہے، جو طریقہ ضابطے کے مطابق ہے میں اس کو فالو کروں گا اور میں ایک ایک کر کے بلاؤں گا. پھر کیوں نہیں بلایا آپ نے؟ آپ نے قوم کے سامنے کہا، آپ نے قوم کے سامنے کہا. آپ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا پائے. آپ نے اپنے آفس کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کیا ہے. آج آپ دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ ایک ٹول بن گئے ہیں، حکومت کا اعلی کار ہیں آپ. پھر آپ دیکھیں کہ حکومت، اسپیکرز آفس اور
الیکشن کمیشن کا نیکسس آپ دیکھیں نا, ابھی استعفے ہمارے جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے یہاں آنے کا تو 35 منظور ہو جاتے ہیں. ہماری میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہماری عددی اکثریت اتنی جو ہے, اور وہ حقیقت تھی ہے, کہ ہم ان کے جو قاعدے اس اختلاف جو برائے نام ہیں ان کو ہٹا سکتے لگ رہا ہے کہ یہ آج کل اس سے پہلے کہ ہم وہ کرتے. مشن پروٹیکشن راجا ریاض چل رہا ہے. چوہدری صاحب آپ کو سوال کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز گو ہیڈ. انہوں نے 35 اور منظور کر دیے. یہ ہے ہمیں آپ کا تو شاہ محمود صاحب پی ٹی آئی انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان, who is the most popular and powerful leader of Pakistan, because the people of Pakistan are with him and with you. Having said this, آپ کا تو پتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسٹریٹ اوے کہ یہ جو آپ نے بہانمتی کا کنبہ, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, یہ ہاچ پاچ ارینجمنٹ, یہ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, بارہا کہہ چکا ہوں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جمہوریت چاہتے ہیں, یہ الیکشن چاہتے ہیں, یہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, یا جس طرح دلدل میں دھستا جا رہا ہے اسی کو گہرا کرنا چاہتے ہیں؟ واٹ از یور ٹیک آن دیئر پلانز اینڈ ایجنڈا اینڈ پروگرام؟ چوائس بڑا سمپل ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ نہ جمہوریت چاہتے ہیں, نہ یہ معیشت کی بحالی چاہتے ہیں, یہ اپنی ذاتی بقا چاہتے ہیں, یہ اپنے کیسز سے چھٹکارا چاہتے ہیں. ان کیسز سے جو کئی اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے ان سے یہ فرار چاہتے ہیں, ان کو دفتر داخل کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ نہیں چاہتے. انہیں کوئی غرض نہیں. آپ دیکھیں نا کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے. آپ دیکھیں یہ آئے دن یہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے تھے. اب ان کے اپنے حلیف جو حکومتی حصہ ہیں وہ سندھ میں کراچی میں کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں کہ ہم اس سارے پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے, اور انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا نا. اچھا, آج ان کی کیفیت دیکھیں کہ جماعت اسلامی کو کوستے رہے, اور آج جماعت اسلامی کو دعوت دے رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کو بھی سوچنا ہوگا کہ ان کا دعویٰ کیا رہا ہے, کرپشن فری پاکستان. اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کی میئرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کراچی پر بلدیاتی حکمرانی چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کی ذریعے, تو آپ کا جو جتنا سٹانس ہے آف اے کرپشن فری پاکستان, ایک دیانتدار سیاست, ایک خوددار پاکستان, اس کی تو نفی ہو جاتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دنوں میں انہیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے بڑی آزمائش کا وقت ہے, آسان فیصلے نہیں کرنے پڑے. ہمارے لیے بتائیے, ممبران کو قائل کرنا جو جیتا ہوا ہے, اپنی سیٹ لے کر آیا ہوا ہے, کہ مستعفی ہو جاؤ, آسان نہیں تھا. حکومتیں چھوڑنا آسان نہیں تھا. اسمبلی کو تحلیل کرنا آسان نہیں تھا. لوگوں کو یکجا کرنا, 186 کا نمبر پورا کرنا آسان نہیں تھا. لیکن ہم نے کیا, ہم نے لوگوں کو منایا اور لوگ مانے, عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا. ان کی کیفیت کیا ہے؟ یہ تو کسی چیز پہ قائل نہیں ہو سکتے. ان کے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں, ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے لیتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب ان کے وزیر خزانہ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اپنی صفوں کے اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ ان کے اپنے حلیف جو بی اے پی والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمیں توڑنے کے پیچھے ڈرتے ہیں, پی ڈی ایم ہمیں توڑ کر اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے. بریک کی طرف جانا, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال آپ کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں. آپ کو اسمبلی سے انہوں نے فارغ کر دیا, نیشنل اسمبلی سے. اب نیشنل اسمبلی میں پریکٹیکلی وہ بالکل ایک 1 پارٹی رول ہے. آئینی کوئی طریقہ کار مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ جس کے ذریعے جو ہے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا سکے. ووٹ آف کانفیڈنس, ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ سارے جو ہیں جو آپشنز ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ختم ہو گئے ہیں. الیکشن جانا یا نہیں جانا, ووٹ آف کانفیڈنس سے گھبرا کے تو استعفے منظور کیے. یہ جو ہے تفصیل آپ کا کامنٹ بریک کے بعد اس کے بعد چاہیں گے. سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شاہ صاحب, میں سوال چھوڑ کے گیا تھا, آپ کے پاس ایک آئینی طریقہ تھا, آپ کے پی اور پنجاب سے باہر نکل گئے, الیکشن آپ نے انفورس کروا دی ہے, وہاں پہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں. آپ کے ساتھ یہاں پہ تو انہوں نے کیا کریں گے, اسٹرائک کیسی کی ہے کہ
اسمبلی سے آپ باہر ہیں, آئینی طریقہ رہ گیا ہے نہیں اسمبلی پرائم منسٹر کو ان کی یا اسٹرائک- اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا؟ گمر صاحب ان کی اسٹرائک تو ایسے اسمبلی سے باہر نہیں ہے. ہم اسمبلی سے باہر بائی چوائس ہیں. ہم ایک الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہتے, اس لیے باہر. آپ دیکھیں, آپ راجہ پرویز اشرف صاحب کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. وہ آئے دن کہتے تھے کہ اسمبلی میں آئے آ کے اپنا رول پلے کریں, کہتے تھے نا. یک دم انہوں نے یہ سمر سالٹ کیوں لی کہ وہ جو ہمیں دعوتیں دے رہے تھے انہوں نے یک لخت ہمارے استعفے قبول کرنے شروع کر دیے قسط وار. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو خدشہ پڑ گیا. ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم آئینی طریقہ اختیار کر رہے تھے نا. ہم نے کون سی غیر آئینی بات کی؟ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کو ہٹانے کے لیے ہمارے پاس آئینی راستہ موجود ہے اور ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو یہ جمہوری طریقہ ہے. اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ہم تقاضا کرتے ہیں تو آئین میں اس کی گنجائش ہے. آپ نے کیا, ہم نے پورا کر کے دکھایا. ٹھیک ہے, میں سوال دہرا اگر آپ کوئی آئینی طریقہ کار آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس اویلیبل ہے کہ وفاقی حکومت کو گھر بھجوایا جائے؟ ہم نے تو جتنے بھی آپشن ایکسرسائز کیے وہ آئینی کیے. ہمارے تو آپ نے دیکھا کہ جب 26 نومبر کو یہاں ہم آئے تو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے. لوگوں کا خیال تھا کہ ہم پنڈی کے اسلام آباد کے لوگوں کو تکلیف دیں گے اور وہاں دھرنا دے دیں گے. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے کہا, نکلنے سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. چنانچہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے, انہوں نے سارا اسلام آباد کو ریڈ زون کو بڑھا دیا تھا, سیل کر دیا تھا, رینجرز کو لے آئے تھے, ایف سی لے آئے تھے, پولیس لے آئے تھے, خون خرابہ ہوتا. ہم نے ایسا نہیں کیا. اگر ہم وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جاتے, مین جو شاہراہ ہے جو کنیکٹ کرتی ہے راول پنڈی کو اسلام آباد سے, جی, تو سارے دونوں شہروں کا نظام درم برم ہو جاتا نا, دارالخلافہ ایک پیرالسس کا شکار ہو جاتا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے کیا کیا؟ آئینی راستہ اختیار کیا کہ ہم. سوال ہمارا وہیں پہ ہے, اب واقعی حکومت کو گھر کیسے بھجوائیں گے؟ چوئی صاحب بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آئینی راستہ کیا ہے؟ اب تو کوئی نہیں ہے, نہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. دیکھیے, آئینی راستہ تو ہم نے اختیار کیا ہے نا. آئینی راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم نے 2 اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ ان کے وہاں انتخابات کروائیں. وہاں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اگر وہاں انتخابات ہو جاتے ہیں تو اگر پبلک ہمیں مینڈیٹ دے دیتی ہے, جی, تو اس سے ان کا لیکن یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہو سکتا ہے نا جی چوئی صاحب. یہ تو مینج کرنے کے اندر دیکھیے, مینج تو جو کراچی کا الیکشن کرائیں گے تو اس الیکشن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. دیکھیے, آپ سیکھیے, 70 سے سیکھیے, 77 سے سیکھیے. اگر 77 کو آپ دہرائیں گے, تاریخ کو دہرائیں گے, تو ان انتخابات کو کون قبول کرے گا؟ آج کراچی کے انتخاب کو کون قبول کر رہا ہے؟ آج تو ایم کیو ایم نے بھی کہہ دیا. ہاں, دا پیپل آف پاکستان شوڈ کیئر اینڈ دے ڈو کیئر. وہ تماشا دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, نظام کا مذاق بنا دیا ہے اور یہ پوری دنیا جگ ہسائی ہو رہی ہے. پیپل آف پاکستان, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کیئر کرتے ہیں نا, صرف جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے اقتدار میں, وہ سارا پاکستان تو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. پاکستان تو 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ چند حکمرانوں کا ٹولہ تو نہیں ہے. جی چوئی صاحب. شاہ محمود صاحب, آپ کا اور آپ کی پارٹی کا یہ کہ الیکشن ہو ٹھیک ہے, لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو اسلام آباد میں آپ نے لانا تھا اس میں بھی آپ ناکام ہو گئے. صوبوں میں بھی سارا معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف جا رہا ہے, تو کیئر ٹیکر تو آپ کے خلاف آ رہے ہیں. دیکھیں چوئی صاحب, ہم ناکام نہیں ہوئے. ہم نے دیانتداری سے چودھری غلام حسین صاحب ایسے نام پیش کیے جس سے کہ اتفاق ممکن ہو سکے اور ہم اتفاق رائے کی ہماری کوشش تھی اور الیکشن کمیشن کے پاس نہ جائیں. انہوں نے نام ہی ایسے دیے جس پر اتفاق ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا, کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمیں یہاں سے حاصل نہیں ہوگا جو ہمیں الیکشن کمیشن سے حاصل ہو جائے گا. الیکشن کمیشن وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایکسٹینشن ہے اور جو چیز یہاں نہیں ہوگی. ای سی پی کا فیصلہ آپ کو منظور ہوگا؟ جی, وہ تو قانونی طور پر, ہمیں منظور نہیں. حکومت مسلط کرنا چاہتی ہے. انہوں نے نام ہی ایسے رکھے ہیں, انہوں نے شرائط ہی ایسی رکھی ہیں جو کہ بات الیکشن کمیشن میں جائے, بیکاز ان کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو 4 نام جائیں گے ان میں سے جس کو یہ
ٹک کریں گے اس کو وہ وزیر اعلیٰ نامزد کر دیں گے, انٹرم سیٹ اپ لے آئیں گے. دیٹ از دی انٹینشن. یہ کوئی لیک آف کنسنسس کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ ایک حکمت عملی کا حصہ ہے, یہ پلان کا حصہ ہے, اور اس پلان کے ذریعے انتخابات کروانا چاہتے ہیں. وہ ایسا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے. اقبال صاحب نے اسی حوالے سے کوئی کامنٹ کیا, وہ سنواتے ہیں, پھر آپ کا کامنٹ جاری رکھتے ہیں. انہوں نے جو 3 نام دیے, پہلا نام دیا ناصر کھوسہ صاحب کا, انہوں نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے تو کسی نے پوچھے نہیں. دوسرا نام انہوں نے دیا سکھیرا صاحب کا, وہ نااہل ہیں, سرکاری افسر ہیں, سرونگ آفیسر ہیں. تیسرا نام انہوں نے جس شخصیت کا دیا ان کی دوہری شہریت نکلی, وہ بھی نااہل ہیں. تو اگر آپ ایک تو جو آپ نے 2 نام دیے اس میں سے احمد چیمہ صاحب ہیں, اس میں محسن نقوی صاحب اہل ہے نا, تو لہذا بائی ڈیفالٹ تو ایک ہی نام بچتا ہے کہ جو منتخب ہوگا اس کو کوئی چاہے چیف الیکشن کمشنر کرے یا کوئی تیسرا کرے. تو آپ کے خیال میں ویسے کلیریفیکیشن کر دو, سکھیرا صاحب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں, تو وہ بہت واضح ہے کہ وہ بن سکتے ہیں, وہ بن سکتے ہیں, اور وہ مستعفی ہونے کے لیے بھی تیار تھے. ہاں بالکل تیار, وہ استعفیٰ دے دیتے نا. نمبر 1. نمبر 2, دوہری شہریت کی بات کی. کچھ ایسی اپوائنٹمنٹس دوہری شہریت میں آپ افسر لگ سکتے ہیں, دوہری شہریت میں آپ جج لگ سکتے ہیں. دوہری شہریت کی پابندی اور قدغن صرف ممبر آف پارلیمنٹ پر ہے. بالکل صحیح ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا احسن اقبال صاحب, یہ بھی درست نہیں کہہ رہے, وہ ذرا اپنی اصلاح کر لیں. ایسی پابندی نہیں ہے. ہم نے دیانت داری سے ایسے نام پیش کیے. دیکھیے کھوسہ صاحب کا ہم نے نام پیش کیا, دیانتدار, اچھا افسر, اتنا اچھا کہ آپ نے نواز شریف صاحب نے ان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری لگایا نا, اعتماد تھا تو لگایا. تو ہم نے کہا کہ جس پر آپ کو اعتماد ہے ہم اس کو چن لیتے ہیں. ایک چلے انہوں نے نہیں قبول کیا, وہ ان کا اختیار ہے, یہ ان کی ثوابدید ہے. ہم نے سکھیرا صاحب کا نام دیا. سکھیرا صاحب کو آپ نے کیبنٹ سیکرٹری رکھا ہوا ہے, کیبنٹ سیکرٹری, آپ کو اعتماد ہے تو رکھا ہوا ہے نا. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا اور اچھا کام کیا, اور ہم نے تو نام ہی ایسا دیا کہ جس پر الیکشن کمیشن کے جانے کی ضرورت نہ ہو, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن میں یہ جائیں گے اور الیکشن کمیشن نے انہیں وہ کرنا ہے جو ان کا منصوبہ ہے. تو ہم الیکشن کمیشن سے باہر ہی کسی چیز پر متفق ہو جائیں, جو انہوں نے نہیں ہونا تھا, اور یہ ثابت ہو گیا پنجاب میں, اور یہی ہوگا. آپ دیکھیں گے جب یہ بتائیں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض ہوتے ہیں, میننگ فل کنسلٹیشن اس کو کہتے ہیں آپ, یہ ہوگی میننگ فل کنسلٹیشن. وہ تو انگوٹھا لگائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ویئر از دی میننگ فل کنسلٹیشن. ٹھیک ہے, آپ اپنا نامزد کردہ بندہ جو ہے اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں, آپ اس قسم کے الیکشنز کروانا چاہتے ہیں جیسے کراچی میں ہوئے. مت بھولیے گھمر صاحب, اگر انہوں نے نیشنل الیکشن اسمبلی کا الیکشن یا پروونشل الیکشن ایسے کروانے کی کوشش کی, یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کریں گے, اور ملک کو ایک مسلسل یہ ہے کہتے ہیں نا غیر یقینی صورتحال میں دھکیل دیں گے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کرائسس کو مزید جو ہے یہ ایگریویٹ کر دیں گے اگر ایسا ہوا. ناظرین ابھی بریک کی طرح, بریک کے بعد بتائیں گے, پوچھیں گے شاہ صاحب سے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ کس نہج پہ آج کل جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی چوہی صاحب, آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب سے, پلیز گو اہیڈ. مختوم شاہ محمود قریشی صاحب, اب یہ آپ کے جو مخالف پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں, جو ایک طریقے سے ابھی خاور گھمن نے بھی سوال کیا, لیکن میں ڈائریکٹلی پوچھ رہا ہوں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو اقتدار میں نہیں آنے دیں, مائنس کرنا چاہتے ہاں ان کے ساتھ سارا ملک کھڑا ہے. اب دیکھیے دو باتیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ماضی کے تلخ تجربوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. ٹھیک, اگر انہوں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور وہ واقعتاً اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, تو پھر یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ گے, اور ان کو کیوں روکنا چاہیے, انہیں کیوں روکنا چاہیے. اگر آپ عمران خان کو روکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے رکواتے ہیں, تو پھر اسٹیبلشمنٹ غیر جانب تو نہ ہوئی نا, تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ ایک رول پلے کر رہی ہے جو کہ آئینی طور پر اس کو نہیں کرنا چاہیے, اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کا الزام ہے, یہ ان کا الزام ہے نا. تو میں کہہ رہا ہوں تو یہ اپنے لوگوں کو ان کی ڈھارس باندھ رہے ہیں, اس لیے باندھ رہے ہیں کہ ان کی صفوں میں ہلچل مچ چکی ہے. گھمن صاحب, ان کے بہت سے ممبرز جو ہیں وہ آج تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ
بات کریں اور ٹکٹ کا دلاسا دیں. بہت سے لوگ چھوڑنے کو تیار ہیں کہ نا اہلیت جو خان صاحب کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں خان صاحب, اور جو پیٹرن چیف کا عہدہ. دیکھیے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر ہر ایونچویلٹی کے لیے اپنے آپ کو تیار. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے نااہل کر دیا تو گرفتار کر لیا تو ٹھیک ہے میں فیس کروں گا, اگر نااہل کر دیا تو میری پارٹی رہے گی. دیکھیے یہ تو سارے اس کے حربے ہیں نا. حکومت اپنی چالیں چل رہی ہے. خوف عمران خان کا ہے, خوف تحریک انصاف کا ہے, خوف اپنی صفوں میں پیدا ہو گیا ہے. اپنی صفوں کو دیکھیے گمن صاحب, اپنی صفوں کو سہارا دینے کے لیے